آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا، نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان۔ اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شک کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ؟ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا۔ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ، 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے۔ تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی، اٹھا کر مکان پر لے گئے،
دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، ہاتھ دیو، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی۔ کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا، بیٹا یہ زمین پہ لٹا دیا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا۔ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالوں۔ انہیں آگے کر دی، وہ پیچھے ہو گیا، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔
اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیت، اب کو کیا خبر کیا ہونے والا؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں سجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کرے، آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین،
ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ سا توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے؟ کہ اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے۔ تو پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی، جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر ان کو معاف کر کے خوش ہو گے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے۔ روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے، کسی کو حقیر نہ جانو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے اس نیک نبی دا ساتھ دے۔ کہ اللہ میری پچھلی معاف کر، میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی۔ ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں۔ میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا۔ اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، تو سارے اداکار اکٹھے تھے۔ میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا، میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا، میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا۔ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا تھا؟
کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا، ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا، کوئی نہیں آ جا، تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50 40-40 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال میں عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، بنا بنا کی پتا اساں اسے ہیک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ہیک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے۔ کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں ہے کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا۔ کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا۔ کہے گا وہ کیسے؟ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یا اللہ میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان ہے۔ چونکہ اللہ اصل، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا بھائی اب پھر کرو گے، جاؤ معاف کر جاؤ۔ میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آ جا۔ کیسے جوڑتا ہوں؟ کیسے جوڑتا ہوں؟ کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں۔ کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها ونقها من الخطايا
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت عالم به منها إنك أنت الغفور الرحيم. یا اللہ، اے مہربان اللہ، تم نے ہمارے لیے موت مقدر کی ہے، اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے، جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے۔ یا اللہ، تو آج نعمت اللہ صاحب کی اہلیہ اور ہمارے بھائی آصف احسن کی والدہ، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ 80 سال کے بعد جو تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو نے قسم اٹھائی ہے، علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، میرے مالک تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ تو نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں 80 سال کے بوڑھے مرد عورت کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ، یہ خاتون 80 برس کی عمر گزار کے بیماری کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچی ہے، ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزاری، نیک اولاد چھوڑی، نیک خامد کو چھوڑا، نیک پوتے پوتیوں کو چھوڑا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں اپنی نیک بندیوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، بنات الرسول کے ساتھ، ازواج الرسول کے ساتھ، اور اپنے یا دور دور کی نیک خواتین کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ اور یا اللہ، جتنے بھی اہل ایمان، خواتین، مرد، عورتیں، بچے بچیاں، بوڑھے جوان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما، سب کے درجے بلند فرما۔ ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے اندھیروں کو روشنوں میں تبدیل کر دے اے مالک۔ اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، اس بولتی زبان نے خاموش ہونا ہے، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے، یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا، اور ہمارے وجود میں مٹی ہوں گے۔ میرے مالک، جب ہمارے جانے کا وقت آئے، ہمیں ایسے نہ بلانا کہ تو ہم پہ ناراض ہو چکا۔ اے میرے ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے۔ تیری طاقت کو تو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو تو زوال نہیں، اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے، اے میرے مالک تیرے شکر میں کہتے ہیں، کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی، ہمیشہ پشیمانی ہوئی، ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے، لیکن میرے مالک ساری کوششوں کے باوجود ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ اے میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے ستاری کا مومس کیا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا داغ نہ ہو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تو خود کہ جتنی دفعہ معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ میرے مالک دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتی، بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے۔ تو بہت کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے، کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کی، کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے۔ یا اللہ ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور توبہ بھی کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ناراض ہو چکو۔ اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کی، لیکن میرے مالک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے، یہ مخلوق کی محبت سے گندہ ہوگی، یہ مال کی محبت سے گندہ ہوگی، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ہمارے دل کو دیکھ کر کہیں مردود کر دو۔ تیری یہ آیت بڑا تڑپاتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف تمہاری نمازیں تبلیغ نہیں دیکھوں گا، تمہارے دل کے جذبے دیکھوں گا،
تمہارا دل کھول کے دیکھو، اے میرے دل میں تو کیا نہیں رہا، اللہ غلاظت ہی غلاظت ہے، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ یہ گندے دل ہمیں تیری بارگاہ سے مردود کروا دیں، ہمیں ایسی کہ تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا، ہم تو مل کے خوش ہو رہا، اے میرے رب ہمیں ایسی واپسی دینا، ہمیں ایسی واپسی دینا کہ جیسے یا اللہ مسافر گھر کو واپس جاتا ہے، ہمیں ایسی واپسی نہ دینا جیسے یا اللہ مجرم پکڑا ہوا جیل کی طرف جاتا ہے، جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب ایک دن تیرے پاس پہنچنے والے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں، یہ وہ 80 برس کے موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، تو تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیری رحمت اور قدرت کا واسطہ ہمیں مجرم بن کے واپس نہ بچانا، ہمیں ذلتوں کی موت سے بچانا، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ میدان معاشر کی سختی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی جھولی ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی دعاؤں کا آسرا ہے، یا تیری رحمت کا آسرا ہے۔ میرے مالک تو میدان معاشر میں جب جنت جہنم کو بلائے گا تو پھر ایک اعلان کرے گا، تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا، ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مال، تیری بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، درگزر فرما، اس سارے مجمع کو معاف کر، ان خواتین کو، ان مردوں کو، ان بچوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اس دل میں تو بس جا یا اللہ، اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا دے، اپنے حبیب کی محبت کو بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنا تعلق بسا دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے کہ اللہ میرے مالک تو پسند کرے گا تو پھر کچھ بنے گا، تو ہمیں پسند فرما لے، ہم جیسے گندے ذلیل ضرور ہے لیکن یا اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں پسند فرما لے یا اللہ۔ جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے، ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تیری وحدانیت ہے، ہم نے آج تک تجھے وحدہ لا شریک مانا، اس کے آگے ہمارے پاس بہت غلاظت ہے، بہت گندگی ہے، لوگوں کو نہیں، تجھے تو پتا ہے کہاں سے چھپا ہے، کدھر جا کے چھپ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری دنیا میں بھی ستاری کا معاف فرما، موت پر قبر میں، آخرت میں، حشر میں ستاری کا معاف فرما، اے اللہ ہمارے بھید نہ کھولنا، ہمارے راز فاش نہ کرنا، اے اللہ پہلے لوگوں کو تو یا اللہ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، ایسے نورانی دل ہوں گے ان کے روشن، یا اللہ ہم ان سے، ہم ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان بوڑھے، یا اللہ ہم تو تیر بن کے قیامت کے دن اٹھیں گے، ہماری تو جھولیاں بھی خالی ہوں گی، ہاتھ بھی خالی ہوں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا تیری رحمت کی آس ہوگی یا تیرے حبیب کی شفاعت کا آسر ہوگا، باقی تو کچھ نہیں۔ ہم اس دن وہ خریدار ہیں جو بغیر کسی شے کے تیری رضا کو لینا چاہتے ہیں، تیری جنت کو لینا چاہتے ہیں۔ اے میرا کریم مولا اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے، محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ۔ میرے مالک پورے ملک پر رحم فرما دے، پورے فرما دے، اللہ ہمیں خیر کی بارشیں عطا فرما، ہمیں طوفانی بارشوں سے بچا، ہمیں سیلابوں سے بچا، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، چاروں صوبوں میں الفت و محبت قائم فرما، امت میں فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، یہ آگ ہم نہیں بجھا سکتے، یہ اتنی بھڑک چکی ہے، اتنی بھڑک چکی ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے بجھائے۔ اللہ بنا دے یا اللہ، ہمیں امت بنا دے یا اللہ، ہمیں امت بنا دے، اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں یا اللہ، ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے سینوں کو روشن کر دے، ان کے اندر امت بنے کی شان پیدا کر دے، انہیں اس غلط چیز سے
یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جتنے ہمارے دوستوں بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ ان میں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ کے ان کو آپس میں منا دے، جو کسی موذی مرض کا شکار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا